اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، شکار اور مویشی یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا رکھنے کی حرمت کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے جو شخص شکار یا مویشی کی حفاظت کے علاوہ کسی اور مقصد سے کتا پالے تو اس کے اجر میں سے ہر دن 2 قیرات گھٹ جاتے ہیں، بخاری اور مسلم۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ 1 قیرات کمی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتا پالنے کی نیت سے باندھا تو اس کے عمل کے ثواب میں سے روزانہ 1 قیرات کم ہوتا ہے، البتہ کھیتی یا مویشی کی حفاظت کے لیے رکھا گیا کتا اس سے الگ ہے، بخاری اور مسلم۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جس نے شکار یا مویشی اور زمین کی حفاظت کے علاوہ کسی اور مقصد سے کتا پالا تو اس کے اجر میں سے روزانہ 2 قیرات کی کمی ہوتی رہے گی۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ شکاری کتے اور کھیتی، مویشی، گائے، بکری وغیرہ جانوروں اور زمین جیسے کہ مکان، دکان وغیرہ کی حفاظت کے لیے کتے رکھنے کی اجازت ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کتے رکھنے اور پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی اور مقصد کے لیے کتا رکھے گا تو اس کے اجر میں سے روزانہ 1 یا 2 قیرات کم ہوتے رہیں گے۔ حدیث میں 1 یا 2 کے الفاظ کیوں استعمال کیے گئے ہیں؟ اس کی وجہ میں کچھ نے کہا ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 قیرات کہا اور پھر بعد میں اضافہ کر دیا، اور کچھ نے کہا کہ یہ شہر اور دیہات کے حساب سے فرق ہے۔ شہروں میں رہنے والوں کے اجر میں سے 2 قیرات اور دیہات والوں کے اجر میں سے 1 قیرات کی کمی ہوگی، کیونکہ دیہات والوں کو شہریوں کے مقابلے میں کتے رکھنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ نے کہا ناپاکی اور گندگی کے حساب سے کمی بیشی ہوگی، جس کے یہاں کتے کی وجہ سے گندگی زیادہ ہوگی اس کے ثواب میں 2 قیرات کی، اور جس کے یہاں گندگی کم ہوگی اس کے ثواب میں 1 قیرات کی کمی ہوگی۔ دوسرا، کتا رکھنے یا پالنے سے ثواب میں کمی کیوں ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کتے کی نجاست سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کبھی کبھی اس کی وجہ سے اس کی عبادت میں نقص پیدا ہو جاتا ہے جو ثواب میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اور کچھ نے کہا کہ یہ آنے والے مہمانوں اور سائلوں پر بھونک کر ان کو خوف اور پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، جس کا وبال ثواب میں کمی کی صورت میں صاحب خانہ پر پڑتا ہے۔ واللہ اعلم۔ قیرت کیا ہے؟ اس کے مختلف مطلب ہیں۔ ایک قیمت وہ ہے جس کا ذکر نماز جنازہ کے اجر میں آتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ کیا یہاں بھی اسی معنی میں ہے؟ کچھ علماء نے جواب دیا ہے کہ ہاں یہ وہی ہے، اور کچھ نے کہا ہے کہ جنازے میں اس کا ذکر اللہ کے فضل اور کرم کے بارے میں آیا ہے اور یہاں عقوبت کے بارے میں آیا ہے، اور اللہ کا فضل دوسری تمام چیزوں کے مقابلے میں زیادہ وسیع ہے، اس لیے دونوں جگہ ایک مطلب نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہو ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ صبر کی توفیق عطا فرما دیجیے، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا دیجیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔